دنیا میں جن لوگوں نے بھی فلاح پائی ہے وہ قرآن مجید کے نور سے فلاح پائی ہے پوری دنیا میں۔ ہم مادیت میں اس طرف چلے گئے ہیں کہ ہمیں خود قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں، بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اکثر سکولوں میں آپ چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، وہاں ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا ہجوم ہے۔ لیکن آپ صبح کی نماز کے بعد کسی مسجد میں چلے جائیں، وہاں کتنے بچے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ابھی بازار چلے جائیں، باہر روڈ پہ چلے جائیں، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کو استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت آپ ڈھونڈنے نکلیں کہ کوئی آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ لٹی لٹی مساجد، وہ تباہ خانقاہیں، شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں۔ جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں۔ اور سر کفر توڑنا ہے اے خدا مجھے عطا کر، کسی غزنوی کے بازو، کسی غزنوی کی باہیں۔ جتنی توجہ سے ہم موبائل کو استعمال کرتے ہیں، یا جتنی توجہ سے ہم خود یا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پہ توجہ دلاتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے ایک سیالکوٹ کے گنجان قبرستان میں موجود تھا ایک جنازے پہ، تو جنازے کے بعد میں وہاں دعا کے لیے جب قبر کے قریب پہنچا تو آپ کو پتہ ہے وہاں کافی سارے لوگ سائٹ پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قبرستان کا ایک مالی میرے پاس آیا، سلام کی، اس نے دعا کے لیے مجھے کہا، تو میں نے کہا یہاں کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہاں پانی وغیرہ کا خیال کرتا ہوں اور دیگر جو قبرستان کے معاملات ہیں اس پہ غور کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے سال سے یہاں کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تقریباً 13-14 سال سے کام کر رہا ہوں۔ وہاں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی اس قبرستان کی، وہ تنخواہیں وغیرہ ان کو دیتے تھے، وہ قبرستان کی صفائی وغیرہ کا خیال کرتا تھا اور پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ میں نے کہا یہ بڑا گنجان قبرستان ہے، یہاں یہ علاقہ بھی کافی گنجان ہے، تو یہاں کیسے آپ جو ہے وہ قبروں پہ جو ہے وہ لوگ کیسے یہاں پورے آتے ہیں اور جگہ کیسی پوری ہوتی ہے؟ کہیں دور دور تک مجھے کوئی خالی جگہ نہیں مل رہی، لیکن میں اکثر یہاں جنازے پڑھانے کے لیے آتا ہوں تو لوگ کہاں دفن کرتے ہیں؟ تو اب سنیں ذرا، دلوں کو تھام کے سنیں۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں کہ ہم قبروں کے اوپر قبر بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا قبر کے اوپر قبر آپ کیسے بناتے ہیں؟ اس نے کہا جی جو بندہ یہاں فوت ہوتا ہے ہم اس قبر کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس قبر والے کے ورثاء کتنے دن اس قبر پہ آتے ہیں، تو کوئی 1 ماہ تک آتا ہے، کوئی 1.5 ماہ تک آتا ہے۔ جب اس کے پیچھے سے آنے جانے والے خط بند ہو جاتے ہیں، وہ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس قبر کو ختم کر کے وہاں دوسری قبر بنا دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کے میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم نے کوٹھیوں کے وارث تو چھوڑے، ہم نے اپنے بیلنس کے وارث تو چھوڑے، ہم نے گاڑی کے وارث تو چھوڑے، ہم نے دکان کے وارث تو چھوڑے، ہم نے پیچھے اپنی مکان اور پراپرٹی کے وارث تو چھوڑے، لیکن ہم نے کسی کو اپنی قبر کا وارث نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارا عالمی ہے۔ کچھ دن پہلے میں شیخ پورہ میں ہمارے ایک ڈی پی او صاحب دوست ہیں قاضی صلاح الدین صاحب، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک عجیب بات سنائی۔ کہنے لگے حضرت کچھ سال پرانی بات ہے، آئی جی صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ میں نے گجرانوالے جانا ہے رمضان شریف میں۔ 1 ہفتہ انہوں نے پہلے ہمیں بتایا کہ لاہور سے گجرانوالے تک کوئی ایک مسجد ایسی ڈھونڈیں مین روڈ کے اوپر جس میں 100 سے زیادہ نمازی ہوں، میں وہاں نماز تراویح پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں پورا ہفتہ ہم سارے مل کے وہ مسجد ڈھونڈتے رہے ہیں، لاہور سے گجرانوالے تک ہمیں کوئی مسجد نہیں ملی جس میں 100 سے زیادہ نمازی ہوں۔
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔